اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائے عورتیں مزار پر جاتی ہیں، ان کا مزار شریف پر جانا کیسا، درباروں پر جانا کیسا، اور جو قبرستان جاتی ہیں عورتیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے اس موضوع پر کہ عورتوں کا قبرستان جانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس پر کیا کیا اس پر وعیدیں ہیں، یا اس پر جو ہے وہ کیا کیا خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو بعض ہمارے علماء اہل سنت نے کچھ خاص شرائط، حدود اور قیود کے ساتھ اگرچہ اجازت دی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بوڑھی ہوں یا وہاں پر جو ہے آہ و بکا نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، اور اس انداز میں اگر چلی جائیں، لیکن بہرحال چونکہ سید اعلیٰ حضرت کے ہم پلہ کوئی عالم دین ہمیں نظر نہیں آتا پوری صدی کے اندر، اور ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی جو تحقیقات ہے اس میں ہماری آنکھیں بند ہیں، اور ہمارا وہی موقف ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا۔ تو ہم یہی لوگوں کو اور اپنے جو بھی ملنے والے ہیں انہیں یہی کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، روضہ رسول پر صرف جانے کی اجازت ہے، وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک استثنائی صورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ کبھی اس کا آج بھی مشاہدہ کریں کہ عورتوں کا قبرستان جانا کس حد تک فتنے کی جگہ ہے کہ 9 یا 10 محرم کو آپ نے کبھی دیکھا ہے قبرستان میں خواتین گئی ہوتی ہیں مٹی کی لپائی، وہ قبروں کی لپائی کرنے کے لیے، اور جو ان کے ساتھ پھر ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، گھر والی، پوری فیملی ہوتی ہے کہ چلیں جی ہم اپنے عزیزوں کی قبر کو کریں۔ آپ کبھی چیک کریں کہ وہاں پر کس قدر فاسق اور فاجر قسم کے لونڈے لپاڑے بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر قبر کی لپائی کے لیے جو خواتین ہیں انہیں اپنے بازو بھی اوپر کرنے پڑتے ہیں، ورنہ وہ کپڑے جو ہیں وہ مٹی سے لتڑ جائیں گے۔ تو اب ظاہری بات ہے بازو برہنہ کرنا تو اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ آج کے پرفتن دور میں تو چہرہ چھپانے کا حکم ہے، چہ جائے گا کہ وہ اعضاء جس کو عام روٹین میں جو ہمارے ایک یعنی کہ جب اس طرح کے معاملات نہیں تھے تب بھی ان کی کھولنے کی اجازت نامحرم کے سامنے نہیں ہے کسی وقت بھی، تو وہاں پر جب وہ خواتین ان کے دوپٹے کا ہوش نہیں ہے، بازو ان کی اوپر ہوئی پڑی ہیں، بعضوں کا شلوار کے پاؤنچے بھی جو ہے وہ ٹخنے سے اوپر ہوئے پڑے ہیں، اور اس حال میں وہ قبروں کی لپائی میں مشغول ہیں، جوان خواتین ہیں، ان کے ساتھ ہر عمر کی بچیاں ہیں، خواتین ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر اس قبرستان میں کہ جہاں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور کے رفیق ہیں اور حضور کے داماد ہیں، اور سرکار نے اپنے 2 نور کے ٹکڑے جن کے عقد میں دیے، وہ جب جنت البقیع جاتے تھے تو رو رو کر آپ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جاتی تھی۔ اب مجھے بتائیے جناب عثمان غنی، ان کی تو آنسوؤں سے داڑھی مبارک بھیگ جائے، اور ہمارا یہ حال ہو کہ وہاں پر جا کر معاذ اللہ جہاں رونا چاہیے، جہاں پتہ ہے کہ یہاں مرنے کے بعد آنا ہے، اور وہاں پر بد نظری کی جائے، وہاں عورتوں کو تاڑا جائے، تو مجھے بتائیں کہ اگر خواتین نہ جائیں تو کیا وہ لونڈے لپاڑے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو پھر عبرت کی نظر سے ہی جائیں گے۔ تو اس لیے میرا یہ بھی ایک التماس ہے سننے والوں کو کہ آپ چند ٹکوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو قبرستان خدا کے لیے نہ بھیجا کریں، کسی مزدور کی خدمت لے لیا کریں، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال بعد اس کا نمبر لگتا ہے، کوئی اتنی جلدی وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ 1000 2000 روپیہ مزدور کو دے دیں گے، گھر والوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی، اور وہاں پر جو تماشا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی آپ کو پتہ کیمرے کا دور ہے، اور کوئی شخص بدبخت وہ ویڈیو بنا لے اس حال میں اور بعد میں اس کو اپلوڈ کر دے، تو مجھے بتائیے کہ کس درجے کی جو ہے وہ اذیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اسلامی بہنوں کو جو سید اعلیٰ حضرت نے قرآن و سنت کی روشنی میں، اکابرین کی جو ہے فرمان کی روشنی میں اور دور کو دیکھتے ہوئے، دیکھیں آج سے 100 سال پہلے دور کتنا بہترین تھا آج کے مقابلے میں، تو اس وقت جب آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آج کا حال آپ خود دیکھ لیں کہ قبرستان جو رونے کی جگہ ہے وہ آج بد نظری کی جگہ اگر بنتی ہے تو اس میں مین فیکٹر خواتین کو بھیجنے کا ہے، لہٰذا انہیں بھیجنے کی، قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مزار شریف کا کیا حکم ہے حضور، یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ مزارات بھی اسی میں شامل ہیں، مزارات میں بھی خواتین جاتی ہیں، تو آپ دیکھیے کتنے فتنے ہیں مزارات میں بھی، آپ چیک کر لیں۔ جہاں پر دیکھیے گناہ کا کوئی ذریعہ ہوگا وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنا وہ کریں گے، تو ان کا گناہ کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس کا راستہ بند کیا جائے۔
تو اب خواتین جب مزارات پہ جائیں گی تو ان کے ظاہری بات ہے دوسرے لوگ بھی جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے اپنی انا کی تسکین کے لیے کہ چلو جی جب یہ ایسا ہے تو پھر مزارات کو بند ہی کر دیا جائے، تو میں ذرا ان کے کان کے کیڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پھر آپ کو بازار بھی بند کرنے پڑیں گے۔ مسئلے کا حل یہ نہیں ہوتا کہ اگر ناک میں مکھی بیٹھے تو آپ ناک ہی کاٹ دیں، بھائی مکھی کو اڑاؤ۔ اگر مزارات پہ عورتیں جاتی ہیں تو عورتوں کو روکیں۔ اگر ہر چیز کو آپ نے اسی طرح بند کرنا ہے تو پھر بازاروں کو آپ نے کیوں کھولا ہوا ہے؟ وہاں تو کسی طرح کی کوئی شرم حیا، یعنی مزارات میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حیا نام کی چیز کسی نہ کسی کی آنکھ میں ہوتی ہے نا، لیکن بازاروں میں کس چیز کی حیا ہوتی ہے؟ تو اسی لیے اس کا حل یہی ہے کہ عورتوں کو قبرستانوں اور مزارات پہ جانے سے روکا جائے، اور مرد حضرات جائیں اور باادب طریقے سے حاضری دیں، اور جو بھی قبرستان کے جانے کی اغراض و مقاصد شریعت نے بیان کیے ہیں، آخرت کی یاد اور اللہ کے خوف سے رونا، گناہوں سے بچنا، موت کو یاد کرنا، بزرگان دین سے فیض حاصل کرنا، تو ان کو پھر جائز طریقے کے ساتھ اور شریعت کے مطابق حاصل کریں۔